الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. نبیوں کا بیان آپ نے سنا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام، ان کا بیان آپ نے سنا. ان کی قوم کیا جرم کرتی تھی، کون سا گناہ کرتی تھی. ان قوموں پر عذاب آئے. ان قوموں نے نبیوں کی تضحیق کی، نبیوں کی تحقیر کی، یعنی ان کی شان میں گستاخی، بے ادبی کی، اپنے جیسا بشر کہا اور الزام لگائے. نبیوں نے ان کو پیغام میں حق پہنچایا. قوم نہیں مانی، عذاب آیا. ان کے حال سن کر میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم ان برائیوں میں نہ پڑیں. ان قوموں پر کسی ایک دو تین گناہ کی وجہ سے عذاب آئے، وہ ساری خرابیاں اگر ہم میں آ گئی ہے اور ہم اللہ سے ڈرتے نہیں تو پھر
ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے۔ یہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پر پہلی قوموں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ وہ کلام جو اللہ تعالی نے نازل کیا، انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ انسانی کلام ہے، ان کو چیلنج کیا گیا، تم بھی عربی جانتے ہو، اپنے آپ کو بڑا مانا ہوا کہتے ہو کہ ہمارے سامنے دوسرے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، تمہیں بھی عربی آتی ہے، اس جیسا کلام بنا لاؤ، 10 آیتیں بنا لاؤ، ایک سورت بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ۔ بنا سکے نہیں، بنا سکتے بھی نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم سے ہو سکتا ہے، تم کر سکے بھی نہیں، کر سکو گے بھی نہیں۔ تو ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے اتنی بات جان لی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رب تعالی کا کلام ہے اور رب ہی نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین، یہ وہ کلام ہے جسے روح الامین لے کر اترا۔ روح الامین لقب ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا، کیونکہ وہ وحی پر امانت دار ہیں اور وحی روح ہے۔ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے
بغیر کسی چینل وسیلے کے جو چاہے کرے۔ وہ اگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ بھی عطا فرمائے تو کوئی شبہ نہیں۔ کتنی آیتیں ہیں جو جبریل امین کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ وہی اس کی اقسام، گھنٹیوں کی آواز آتی تھی، اس کو سائنس نے ٹیلیکس سے سمجھا بھی دیا، دوسری طور پر بھی بتا دیا۔ ہم لوگوں نے جان لیا کہ اللہ تعالی اپنے حبیب سے جیسے چاہے کلام فرمائے، کوئی مشکل اونچی گئیے گا نہیں ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اس وقت عطا فرمائیں۔ 23 برس کا عرصہ بتایا جاتا ہے۔ انزال اور تنزیل آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکا۔ انزال کا مطلب ہوتا ہے یکدم کسی چیز کو اتارنا، تنزیل آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو یہ 23 برس کا عرصہ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر، دل پر اللہ تعالی نے قرآن پورا نازل فرمایا۔ جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا جبریل امین آ کر وہ پڑھ دیتے، حضور آگے سنا دیتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں قرآن کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ اس قرآن میں کیا کچھ ہے اس کی ایک پوری تفصیل، اور لوگ آپ کو آج کمپیوٹر پر بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ الفاظ کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، آیتیں کتنی ہیں، منزلیں کتنی ہیں، صورتیں کتنی ہیں، کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے، زیر زبر کتنی بار آئے ہیں، کتنے زیر کتنی زبر، اس کو 19 کے عدد پر تقسیم بھی کیا ہے پورے قرآن کو، کیونکہ بسم اللہ کے حروف 19 ہیں، پورے قرآن کو 19 پر تقسیم بھی کیا۔ یہ جو کچھ اس میں ہے، ظاہر بھی اس کا باطن بھی، قراتیں ہیں، قرات 7، قرات 10 بتائی جاتی ہے، اس پر پڑھا گیا۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ میں اور آپ اس قرآن کا اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، آپ نے ہمیں سمجھایا، سکھایا، اور پھر علماء امت نے، علماء اسلام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیریں کی ہیں۔ اپنی رائے سے تفسیر کرنا، یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔
اور آج کل یہ بیماری بہت ہو گئی ہے. ہر کوئی اٹھتا ہے تفسیر بیان کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کھلاڑی ہے، کوئی گلوکار ہے، کوئی کچھ ہے. قرآن کے حوالے سے وہ احتیاط نہیں کرتے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. لفظ تو نہیں بدل سکتے، معنی بدل دیتے ہیں، تفسیر بدل دیتے ہیں. تو ہم جان لیں کہ یہ کلام الہی ہے. ایک بات آپ نے سن لی. دوسری بات، قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے. کیوں؟ کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو بولنے والا ہے اس کی صفت ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کی صفات بھی مخلوق اونچی گئی نہیں ہے. اس حوالے سے آپ یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں. ہارون رشید اور مامون رشید عباسی دور کے حکمران، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں یہ مسئلہ چھیڑا گیا. تو سرکاری کا مطلب گورنمنٹ، حکومت کا موقف، حکومت کے لوگ جو سرکاری درباری کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے. اس وقت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کلمہ حق کہا اور کہا قرآن مخلوق نہیں. بادشاہ چونکہ اپنی بات کر چکا تھا، اس نے اپنی توہین سمجھی کہ میری بات کو جھٹلایا جا رہا ہے. آپ کو کوڑے مارے گئے، ہتکڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں پہنائی گئیں، سزائیں دی گئیں، لیکن آپ نے فتویٰ نہیں بدلا، کلمہ حق بلند کیا. کپڑے اتار دیے گئے، صرف آپ کی تہمت جس کو لنگی دھوتی آپ کہیں، باقی جسم سے کپڑے اتار لیے. علماء نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی، زنجیریں پہنائی ہوئی تھی، آپ کی وہ لنگی تہبند کھلنے لگی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا پردہ رکھ. دنیا نے دیکھا، 2 ہاتھ ظاہر ہوئے اور انہوں نے وہ کپڑا مضبوطی سے باندھ دیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. ٹکٹکی پہ آپ کو باندھ کر کوڑے مارے گئے. جب کوڑے مارے جا رہے تھے، آپ ہر بار یہی کہہ رہے تھے قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے. جسم جلد چھل رہی تھی، خون رس رہا تھا. ایک شاگرد نے کہا مجھے بات کرنے دو. آگے آیا، حضرت یہ لوگ ناسمجھ ہیں، آپ جیسا عالم مائیں روز روز نہیں جنیں گی، ہم کہاں سے آپ جیسا لائیں گے؟ وقتی طور پر جان بچانے کے لیے ان کے سامنے کہہ دیجئے، دل سے آپ اپنے فتوے پر قائم رہیے، جان بچ جائے. آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا. فرمایا مجھے مسئلہ معلوم ہے، اس وقت مسئلہ میری جان کا نہیں، یہ دیکھنے والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ کہیں گے کوڑے پڑے تو امام صاحب نے فتویٰ بدل دیا، میں جان دے دوں گا، ایمان نہیں دوں گا، غلط بات زبان پر نہیں لاؤں گا. تو ہم جان لیں کہ قرآن اللہ کی صفت، اس کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. یہ بھی آپ نے سن لیا. تیسری بات یہ بھی کہہ دوں آپ سے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہے. پہلی کتابیں 104 صحیفے نازل ہوئے آسمان سے. کتنے؟ یاد کر لیجئے کتنے؟ 104. ان میں سے 4 بڑے مشہور، زبور، تورات، انجیل اور قرآن. باقی 100
قرآن میں ہے نا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس پر ہوئے، تو 104 صحیفے نازل ہوئے۔ ان میں پہلے جتنے تھے تحریف کے معنی تبدیلی، بدل دیا جاتا رہا، لفظوں کو اور آگے پیچھے کیا جاتا رہا، مگر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی کتابیں، پہلے صحیفے اپنی اصل میں موجود نہیں، آپ کے سامنے، آپ خود دیکھ لیں۔ مثلا آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو انجیل کو عیسائی بائبل کہتے ہیں، اناجیل اربع ان کے پاس ہے۔ برناباس کو وہ مانتے نہیں ہیں، انجیل برناباس، کیونکہ اس میں ہمارے نبی کا بہت ذکر ہے تو وہ اس کے قریب نہیں آتے۔ باقی ان کی ہر 100 سال کے بعد وہ اس انجیل میں تبدیلی لاتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس ہے اردو میں، انگریزوں کے پاس ہے انگلش میں۔ آپ ناروے چلے جائیں تو نارویجن میں ہوگی، آپ جرمن میں چلے جائیں تو جرمن میں ہوگی، فرانس میں چلے جائیں تو فرینچ میں ہوگی۔ تو وہ تو پتہ نہیں اصل لفظ کیا ہے، یہ تو سارے اس کے ترجمے ہوئے اور یہ مختلف ورژن ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں۔ قرآن ایک زبان میں ہے، پوری زمین پر کوئی پڑھے یا آسمانوں میں پڑھے ایک ہی زبان میں ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ، اس کا کوئی زیر زبر بدلا جا سکتا نہیں۔ 4 سال 5 سال کے بچے پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، 8 سال کے 9 سال کے بچے یاد کر لیتے ہیں۔ جب اس قرآن کو اٹھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم سارے نسخے تو اٹھا سکتے ہو، دلوں سے کیسے نکالو گے، یہ تو یاد کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پھر کرتا چلوں، ابھی میں نے آپ کو بتایا قرآن کا حفاظت کرنے والا کون ہے، تو جو یاد کر لے اس کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو بات بات پر فتوے لگاتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ قرآن کا حافظ تو اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، پھر جو یاد کر لے اس کو حافظ کیوں کہتے ہو؟ یہاں شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ حافظ تو اللہ ہے۔ فتوے دینے کا بہت شوق ہے، یاد کرنا، نازل ہونا اور بات ہے۔ بہرحال یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، یہ ابھی تک جواب ان پر قرض ہے، وہ پہلے جواب دیں پھر آپ کو مزید بتاؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرما رہا ہے اس کو لے کر کون آئے؟ جبریل امین۔ اللہ نے امین فرمایا، وہ امانت دار ہیں، ان پر کوئی شک کیا جا سکتا نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے فوراً یاد کر لیتے تھے، آپ کو پورا یاد تھا۔ قلب کی تخصیص کی اللہ نے، دل کیا فرمایا؟ علی قلبک، محبوب آپ کے قلب پر۔ حالانکہ اسی قرآن میں ہم پڑھتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے وہ پہاڑ چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، مگر فرمایا اس کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
نبی پاک کے دل پر اترا، آپ کا دل پھٹا نہیں، کوئی اس میں شگاف آیا نہیں، وہ ریزہ ریزہ ہوا نہیں، تو پتہ چل گیا دنیا کے کسی پہاڑ میں وہ قوت نہیں ہے جو قلب مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ کے دل پر، تمہارے دل پر کہ تم ڈر سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو ثقل وحی کتنا بوجھ ہوتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرا گھٹنا، جس کو آپ نی کہتے ہیں انگلش میں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا مبارک میرے گھٹنے کے اوپر تھا، اچانک وحی نازل ہونی شروع ہو گئی، میں چلا اٹھا کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، اتنا بوجھ۔ وہ لوگ جو برابری کے دعوے کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ جبریل امین جب کبھی آتے، کبھی اپنی شان میں فرشتے ہونے کی حالت میں اور کبھی بشری صورت میں آتے، اگر آیات قرآنی احکام شریعت اور حلال و حرام کے بارے میں ہوتی تو وہ انسانی شکل میں، بشری شکل میں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے دونوں گھٹنے، جس طرح اتحیات بیٹھتے اس طرح بیٹھ کر نبی پاک کے گھٹنوں سے ملا لیے اور سوال کرنے لگے۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث، اس نے سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ جب وہ چلا گیا فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کا طریقہ تھا، بڑے ادب سے کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل تھا۔ کون تھا؟ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ نبی پاک نے بتایا کہ یہ کون تھا؟ جبریل تھا۔ صحابہ ان کو ویسے نہیں پہچانتے تھے، لیکن حضور نے بتایا کہ تو وہ بشری شکل میں بھی آتے۔ حضرت مریم کے پاس گئے جب جبریل امین، قرآن میں ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورے بشر کی شکل میں، پورے ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں گئے۔ اس وقت وہ فرشتے تھے یا نہیں؟ نور تھے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ لیکن لباس بشری میں آئے، پتہ چلا نور لباس بشری میں آئے، اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی اگر نور ہیں تو بشر کیسے، بشر ہیں تو نور کیسے؟ تو قرآن نے بتایا جبریل امین بشر کی شکل میں آئے، وہ نور بھی تھے، لباس بشری میں بھی آئے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے، کتنی بار آئے؟ گنتی کرنے والوں نے کہا ہے 24,000 مرتبہ، کسی نے کہا ہے 27,000 مرتبہ، گنتی میں ہو سکتا ہے کسی نے کم کسی نے زیادہ بتایا ہو، جتنا ان کو پتا چلا۔ دیگر جملہ انبیاء کے پاس جبریل امین ٹوٹل ملا کے 3,000 مرتبہ آئے، لیکن میرے نبی پاک کے پاس 24,000 یا زیادہ مرتبہ آئے۔
یہ بار بار آ رہے ہیں. یہ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالی بار بار بھیج رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے. میرا اس وقت وہ بھی موضوع نہیں، ورنہ میں اس طرف جاؤں گا تو بہت باتیں آگے آج پھیل جائیں گی. کیوں آپ کے قلب پر اتارا ہے کہ آپ ڈرائیں، لوگوں کو ڈر سنائیں. اس کا معنی دھمکی نہیں ہو سکتا. ڈر سنانے کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں صحیح عمل کرو ورنہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا ہوگا. تو یہ بھلائی ہے یا دھمکی دینا ہے؟ اونچی. کوئی آپ کو خطرے سے آگاہ کرے آپ کو بچانے کے لیے تو یہ اس کی مہربانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، منذر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں. جو مانے اس کے لیے خوشخبریاں، جو انکار کرے اس کے لیے ڈر سنایا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ساری زبانیں جانتے ہیں. آپ لوگ اگر شبے میں ہیں تو میں وہ شبہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تفسیر روح البیان میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. کتنی؟ تو نبی پاک کو کتنی سکھائیں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام. قیامت تک جتنی چیزیں ہونی ہیں ابھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. حضرت آدم کو اللہ نے سب کے نام سکھا دیے. جو جو نام جس زبان میں اللہ نے سارے سکھا دیے. جب حضرت آدم کی یہ شان ہے اللہ کے حبیب کی کتنی شان ہوگی. کیونکہ جو نبی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے اس قوم کی زبان اس کو سکھائی جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے. کائنات کا ہر وہ ذرہ جس کا اللہ رب ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. تو نبی پاک کو اللہ نے ساری زبانیں مگر پسندیدہ زبان کون سی ہے؟ عربی. اللہ فرماتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، روشن عربی زبان میں اللہ تعالی سکھا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں. کوئی کمی ہوگی؟ اونچی. ہمارے ہاں کچھ زبانیں ہیں، کچھ بولیاں ہیں، کچھ بگڑی ہوئی، کچھ لوگوں کی بگاڑی ہوئی. زبان بولنے کا آلہ ہے. فعل کو آلے سے موسوم کرنا جائز ہے. یعنی قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا. کوئی سامنے والے جو تھے عربی تھے وہ یہ نہ کہیں کہ جی کلام کسی اور زبان میں ہم نہیں سمجھ سکے. مگر وہی لوگ جو عربی میں بہت اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے قرآن سن کر ان کو بھی کہنا پڑا کہ ایسا کوئی کلام نہیں. سنتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے، کہتے بھی تھے کہ ایسا پیارا کلام کوئی اور نہیں سنا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے کسی اور کا شاگرد نہیں ہوتا، تو نبی پاک کے بارے میں وہ جانتے تھے. انہی کے درمیان 40 سال گزارے تھے. اور پھر ان کے سامنے جب کلام الہی پڑھا تو وہ
دنگ رہ گئے، جو اپنے آپ کو بڑا فصیح اللسان صاف زبان والا کہتے تھے، وہ بھی میرے نبی کے سامنے بول سکے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحاء صاف زبان بولنے والے، اونچی زبان اعلیٰ زبان بولنے والے آپ کے سامنے دبے لچے ہیں، ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ آپ کے سامنے کچھ بول سکے۔ دبے لچے کا مطلب سمجھ گئے نا، کہ وہ دم ان کا نکلا ہوا ہے، وہ بول پا نہیں رہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ان کی مجال نہیں ہو رہی آپ کے سامنے بولے، کیونکہ آپ کے منہ پر رب بول رہا ہے، یہ رب کا کلام آپ سنا رہے ہیں، ان کی جرت نہیں آپ کے سامنے بولے۔ اللہ تعالی کو عربی زبان پسند ہے، کیوں؟ اس کے محبوب کی زبان ہے۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلے عربی زبان بولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کتابوں میں کہا جاتا ہے اس سے پہلے دوسری زبانیں بولی جاتی تھی، سریانی تھی، عبرانی تھی، جس کو آج کل ہیبرو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، عربی زبان تو محبوب کی زبان ہے، دنیا کی کتنی زبانیں ان کے اصول و قواعد بدل گئے ہوں گے، مگر عربی کے بدلے نہیں، اس میں اضافے ہوں گے لیکن یہ بدلے گی نہیں۔ بہت سے الفاظ آتے رہے، لغت میں وسعت ہوتی ہے، عربی زبان باقی تمام زبانوں سے افضل ہے، باقی تمام زبانوں سے، کیونکہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی اور زبان زیادہ فضیلت رکھتی تو قرآن اس میں نازل ہوتا۔ اللہ تعالی نے مبین فرمایا ہے بلسان عربی مبین، یہ کون سی عربی ہے؟ روشن عربی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ یہاں ایک مسئلہ سن لیں، اگر کوئی شخص عربی سیکھتا ہے تو یاد رکھے کہ عربی سیکھنا، کہ قرآن کی زبان ہے، حبیب کی زبان ہے، تو اس کو سیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا سمجھنا کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جو زبان بولتے ہیں جس کو آپ اردو کہتے ہیں، لشکری زبان، عربی کے کتنے لفظ ہیں اس میں؟ کچھ لوگوں نے گن کر بتایا کہ 500 کے قریب لفظ عربی کے بولے جاتے ہیں جو آپ بولتے ہیں زبان، اور ٹوٹل لفظ گنیں گے تو تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، کوئی 2-2,500 یا زیادہ اتنے ہوں گے جو بولی میں آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سیکھیں تو اس کا سیکھنا بھی اونچی، عربی کے سوا کوئی اور زبان سیکھنا منع نہیں ہے، منع ہاں جی۔ کوئی شخص
آج کہے کہ جی چائنا کی آبادی زیادہ ہے تو میں چینی بولی سیکھ لوں، یا دنیا میں بڑھا چڑھا کر انگلش کو حاوی کیا گیا ہے، چھٹے نمبر پہ جو زبان تھی اس کو پہلے نمبر پہ لایا کہ رابطے کی زبان بنائے۔ عربوں نے اپنی کوشش نہیں کی اپنی زبان کو رابطے کی زبان بنانے کی۔ تو کوئی بھی زبان آپ سیکھیں اس لیے کہ سیکھ کر دین کو اس میں بیان کریں، لوگوں کو سمجھائیں، تو زبان کا سیکھنا منع اونچی، سرائکی سیکھیں، پنجابی سیکھیں، سندھی سیکھیں، بلوچی سیکھیں، بروہی سیکھیں، پشتو سیکھیں۔ اب دنیا کی جتنی زبانیں جتنی بولی جاتی ہیں اس وقت جہاں جہاں ہیں ان کی گنتی بھی لوگوں نے کی ہوگی، ہو سکتا ہے کمپیوٹر پہ ہو کے اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں 7 برور اعظم 7 کانٹیننٹس میں کتنی زبانیں۔ آپ ساری سیکھیں، کوئی منع نہیں، مگر مقصد کیا ہو کہ یہ زبانیں سیکھ کر دین سکھاؤں گا، حق بات پہنچاؤں گا تو کوئی منع، اور ویسے ہی سیکھ رہے ہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر اس میں کچھ حاصل نہیں۔ لیکن عربی وہ زبان ہے کہ سیکھیں گے تو قرآن بھی سمجھ آئے گا، حدیث بھی سمجھ آئے گی، اور ثواب بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے سوا دوسری زبانوں میں بھی گفتگو فرمائی ہے۔ کس کس سے، کہاں کہاں؟ جانوروں سے باتیں کی ہیں حضور نے، پرندوں سے باتیں کی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی تھے ہی ایران کے، حضور نے ان سے بھی، ایک علاقے سے لوگ آئے ان کی زبان میں حضور نے ان سے باتیں کی، تو فارسی بہت مشہور۔ اس کے علاوہ دوسری زبانیں اس وقت تک شاید انگریزی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، تو یہ زبان عربی بھی فارسی بھی اس وقت زیادہ تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تو جو مرضی زبان بول رہے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں جو سوال ہوں گے کون سی زبان میں ہوں گے؟ عربی میں ہوں گے، تو عربی سیکھنے پر فائدہ ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں سیکھی، تو بہرحال جو مسئلہ ہے وہ آپ کو بتا دوں، نہیں بھی سیکھ رہے تو مرنے کے بعد کون سی زبان ہو جائے گی؟ عربی۔ اور اہل جنت کی کون سی زبان ہوگی؟ عربی ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فارسی بھی وہاں بولنے والے بولیں گے، لیکن جو زبان ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ عربی۔ عربی سے محبت کرو، عرب سے بھی، اور پھر کہیے گا عرب سے بھی، اور عرب سے کیوں محبت کرو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں، اور عربی سے کیوں محبت کریں کہ ان کی زبان عربی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے، نبی کی زبان عربی ہے، اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے۔ تو ہمیں عرب سے بھی، عرب کو برا کہنے سے منع کیا گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا میں عرب ہوں، عرب کو برا نہ کہو۔ اگر کہیں معاملات میں لین دین میں تم سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو ان کو تب بھی برا نہ کرو۔ پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ میں گیا، خطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ، حضرت کو ترکی سے، عرب سے، متعدد مشائخ سے اجازت، 80 سال مدینے میں رہے، 60 حج کیے آپ نے۔ تو میں جب پہلی مرتبہ گیا، میں نے پہلے دن حضرت سے کہا میں مدینہ منور آیا ہوں، عمر چھوٹی ہے، مجھے یہاں کا ادب نہیں آتا، تو مجھے کوئی نصیحت فرمائے تاکہ یہاں رہوں تو اپنی کوشش کروں کہ مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو۔
اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مدینے جائیں تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ادب، وہاں کا جو ہم سے ہوتا نہیں، ہم سے واقعی نہیں ہوتا، ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن کوشش کریں کہ بے ادبی نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا جی حکم؟ فرمایا اگلی صفوں میں نماز نہیں پڑھنی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے آگے بھی 4 صفیں بنتی تھیں، تو فرمایا وہاں نماز نہیں پڑھنی، ادب کی وجہ سے کہ حضور کو پشت ہوگی، پیٹھ ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا مسجد کے اندر کسی مانگنے والے کو نہیں دینا، باہر دینا، اندر ایک کو دو گے دوسرا نہیں ملے گا اس کو تو وہ محسوس کرے گا، باہر دینا۔ بہت اچھا جی۔ تیسری بات فرمایا مدینے والوں سے زیادہ تعلقات قائم نہ کرنا، بس پیار سے ملنا، ادب سے ملنا، زیادہ جس کو کہتے ہیں نا تعلقات بڑھانا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو حضور کے پڑوسی ہیں۔ فرمایا اسی لیے کہ تمہیں کوئی بات ان کی بری لگ جائے گی تو تم کہو گے حضور کے پڑوسی نے ایسا کیا، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہوگا۔ تو قدم قدم پر رہنمائی چاہیے، ادب چاہیے۔ تو حضور عربی ہیں، عرب والوں کو برا نہیں، اگر ان میں کچھ عادتیں خراب ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے حالات درست نہیں، لیکن عرب کو حضور نے فرمایا میں عربی ہوں اس لیے عرب سے محبت رکھو، اور عربی زبان قرآن کی زبان، میری زبان، اہل جنت کی زبان، تو عربی سیکھنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسخیوں کی بولی بھی ہوگی اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے لیے ہوگی، لیکن عربی سیکھنا چاہیے، اور ہمیں نہیں آتی ہے اس لیے بہت سے جھگڑے ہیں ہم میں۔ جب ہم عربی سیکھ لیں گے بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لفظوں کے معنی سمجھ آ جائیں گے۔ ابھی نہیں معلوم تو لوگ ہم سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ عربی روشن زبان میں قرآن ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور سنو، وہ جو پہلی کتابیں تھیں نا، اس قرآن کا چرچا اگلی کتابوں میں جو پہلی تھیں ان میں بھی ہے، اس کا ذکر وہاں بھی، اس کا ذکر وہاں بھی۔ زبر جمع ہے زبور کی، اس کے معنی کتاب کے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل تشریف لائے ان پر اللہ تعالی نے جو وحی فرمائی، ان کو بھی قرآن کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا۔ ان کتابوں میں بھی قرآن مجید کے نزول کا ذکر تھا۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ پہلی کتابوں میں بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء جو یہودی تھے وہ بھی جانتے تھے۔ قرآن کے اوصاف پہلی کتابوں میں بھی ذکر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا پہلی کتابوں میں۔ کہا جاتا ہے مکہ والوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت حق ہے یا نہیں، سچی ہے یا نہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم ان کی نعت اور ان کی صفات پڑھ چکے ہیں۔ حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کی نبوت رسالت حق، تو ان علماء نے کیا کہا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بھی سچے، ان کی باتیں بھی سچی، وہ تشریف لائیں گے، ان کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا مطلب پہلی کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں
تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. وہ رب العالمین تمام تعریفوں کے لائق اس کی ذات. درست پوچھ رہا ہوں. آپ کسی کی تعریف کریں، شکل بہت اچھی ہے، آواز بہت اچھی ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ بنانے والے کی. آپ نے خود کو بنایا ہے. آواز اچھی ہے تو کیا آپ کی ہے؟ اللہ نے دی ہے. جس کی تعریف اللہ کی، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق، وہ رب جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، اس نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ محمد کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، نئی سے نئی، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے، تو یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ نے کس کا رکھا؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو زیادہ تعریف تو اللہ کی، مگر نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہے. تو اب معنی کیا ہوا؟ ذرا دھیان دیجئے گا. اللہ کی تعریف کرتی ہے مخلوق. اللہ کی تعریف کون کرتی ہے؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے. اور مخلوق کی ساری تعریفیں مل کر اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی. تو جس کی رب تعریف کرے، جس کی. اب ایک مسئلہ اور کر دیتا ہوں. جب اللہ نے نام یہ رکھا ہے تو ہمیں پیغام کیا ملا؟ کہ یہ ہستی بنائی ہی تعریف کے لیے گئی ہے، اس کو بنایا ہی تعریف کے لیے ہے. تو آج جو لوگ اپنے عیب نبی پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے نبی کا نام ہی نہیں سمجھا. انہوں نے نبی کا نام ہی نہیں سمجھا، ان کو سمجھ نہیں آئی. حالانکہ یہ سمجھ ابو جہل کو آ گئی تھی، وہ ابو جہل تھا، اس کے باوجود یہ سمجھ گیا کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی برائی. آپ کو میں نے بتایا تھا نا، ابو جہل نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا یہ مسلمانوں کا نبی سچ کہتا ہے، تم لوگ بڑے بے وقوف ہو. وہ چیلوں نے کہا آج اس نبی کی تعریف کیسے ہو رہی ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگا وہ تمہیں بے وقوف کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہ اس کو محمد بھی کہتے ہو پھر اس کی برائی کرتے ہو. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور پھر اس کی برائی کرتے ہو، تو بے وقوف ہو یا نہیں؟ کیونکہ جو محمد ہوتا ہے اس میں تو عیب نہیں ہوتا، اس میں برائی کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. تو لوگوں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو اس نے کہا یا ان کو محمد کہنا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو. کیونکہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی عیب، کوئی برائی نہیں ہے. محمد بھی کہو برائی بھی کرو تو بے وقوف نہیں ہو تو اور کیا ہو؟ تو کیا کریں؟ اس نے کہا یا برائی کرنا چھوڑ دو یا نام لینا چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں، برائی تو کرنی ہے، برائی تو نہیں چھوڑنی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر نام نہ لو. تو اس نے کہا بغیر نام کے کہیں گے. لوگوں نے کہا بغیر نام کے کہیں گے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، تو کیا پتا چلے گا کون؟ تو انہوں نے اپنی سوچ سے ایک نام بنا لیا مزمم، جس کی بہت برائی کی جائے. انہوں نے باہر نکل کے کہنا شروع کر دیا مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے. صحابہ نے سنا، حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا حضور پہلے نام لیتے تھے، اب نام نہیں لے رہے، یہ کہہ رہے ہیں مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے. فرمایا میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ، میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں تھا. اللہ نے میرے نام سے برائی کو دور کر دیا ہے. میرا نام لے کے برائی کرتے تھے، اللہ کو پسند نہیں. تو ان کو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو محمد ہے اس میں برائی نہیں ہوتی، تو یہ کسی مزمم کی برائی کرتے ہوں گے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو نبی کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا گیا ہے. اب کوئی کلمہ پڑھے نام لے کے نبی کے بارے میں ہلکی بات کرے تو بولو پھر مسلمان ہے؟ اونچی نام بھی لے کلمہ بھی پڑھے اور پھر ان کے لیے کہے نہیں جی بھول جاتے تھے، نہیں جی غلطیاں ہو جاتی تھیں، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا. تو جو ایسی بات کر رہا ہے اس نے میرے نبی کو پہچانا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پہلی کتابوں میں بھی یہودی بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا، وہ پڑھتے رہتے تھے. قرآن نے بتایا نا، یہ سب کہتے تھے اب نہیں مان رہے تو ان کی ڈھٹائی، ہٹ دھرمی، ضد. ورنہ نبی پاک کے بارے میں تمام نشانیاں موجود تھیں. کتنے یہودی علماء نے دیکھی اور وہ کتنے لوگ مان گئے، انہوں نے پہچان لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، قرآن کا چرچا پہلی کتابوں میں بھی میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہیں تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم؟ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں؟ یہ نشانی نہیں تھی. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، جو عربی نہیں ہوتا، اس پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہیں لاتے. اب ذکر عربی کا، قرآن کا، بنی اسرائیل کے علماء کا. اللہ نے بھی کہا کہ ان کے لیے نشانی بنی اسرائیل کے علماء سے. چنانچہ آپ کو یہ کئی مرتبہ واقعہ سنایا. ورقہ بن نوفل کا آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت ختیجہ لے گئی تھی حضور کو ان کے پاس، انہوں نے بھی گواہی دی. بحیرہ راہب نے، نستورہ راہب نے گواہی دی، پہچان لیا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا تو بیٹھا ہی کوئی نہیں ہے. اس نے پہچان لیا حضور کی نشانیاں دیکھ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے کہا وہ ستارہ، یہ آخری نبی کا ستارہ ہے، یہ چمک اٹھا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف تو اشارہ فرمایا نا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں، بطحہ مکہ کو کہتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی، حضور مکہ میں پیدا ہوئے. طیبہ سے کیا مراد؟ کہ وہ تارا جو نبی کی آمد پر چمکنا تھا وہ مدینے میں چمکا اور دیکھنے والوں نے دیکھا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے. نہیں ایک شخص بکریاں چرا رہا، بیڑی بکریاں، آگے بھیڑیا اس کو خبر دے رہا ہے تو ادھر لگا ہوا ہے، ادھر جا نبی پاک کے پاس، وہ خبریں سنا رہے ہیں. تو جانوروں کو بھی پتا تھا. اب جو نہیں مان رہے ضد کی وجہ سے. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا، حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ان کا اسلامی نام ہے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم، مدینہ میں وہ سب سے بڑے عالم مشہور تھے. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے مکہ سے تو مدینے والوں نے نبی کا استقبال کیا، جلوس نکالا، جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے آوازیں سنی تو میں نے کہا چلوں نکل کے دیکھوں. ان کی نشانیاں تو پڑھی ہوئی ہے، میں نے نشانیاں میں نے اونچی کہیے گا، خود نشانیاں میں نے پڑھی ہوئی ہیں تورات، زبور میں، انجیل میں.
آسمانی کتابوں میں، تو اگر وہ نشانیاں نظر آ گئیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں نکلا بستی سے باہر، جب جو ہی حضور پر دور سے نظر پڑی، پہلا جملہ جو میرے منہ سے بغیر بناوٹ کے نکلا، بے ساختہ، وہ کیا نکلا؟ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے چہرہ ہی اتنا پیارا بنایا۔ حضرت ابن ابی رواحہ کہتے ہیں نا، اللہ آپ کو اور کوئی نشانی نہ دیتا، کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے عاشق ہو گیا تھا، قریب ہوا، جب کلام سنا تو ایمان لے آیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور تمہارے لیے اتنی نشانی کافی نہیں ہے، تمہارے علماء جانتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، کوئی اور زبان میں قرآن آتا وہ ان کو پڑھ کر سناتا، انہوں نے تب بھی ماننا۔ کس نے بنایا لوگوں کو؟ اونچی کہیے گا۔ دماغ عقل کس نے دی؟ اللہ چاہتا سارے مسلمان ہوتے، کوئی ایک بھی انکار کرنے والا نہ ہوتا۔ اللہ چاہتا کوئی بندہ بھی نافرمانی نہ کرتا، سارے ہی نیک ہوتے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ تھا نہیں ہو سکتا تھا نا۔ ایک ہے رضا، ایک ہے مشیت، دھیان سے سن لو، ایک ہے رضا اور ایک ہے مشیت۔ رضا کیا ہے؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، رضا یہ ہے، مرضی یہ ہے کہ کوئی بھی کفر نہ کرے، انکار نہ کرے، یہ رضا ہے۔ یہ مشیت ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دے دی، عقل کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی بھیج دی، نبی بھی بھیج دیے، سب کچھ، فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا، اختیار دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، اختیار دے دیا۔ اب پتہ کیا چلا؟ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا انتخاب ہوا ہے تو ایمان والوں میں ہوا ہے۔ ہم اس پہ شبہ نہ کریں کہ اس میں شکر کریں۔ اللہ نے ان کے لیے فرما دیا انہوں نے ماننا، کیونکہ ان کا مشیت یہ تھی کہ یہ نہ مانے۔ اللہ چاہتا تو کوئی بھی انکار نہ کرتا، یہ مشیت ہے، اور رب کی مشیت کو ہم سمجھ سکتے اونچی۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، بات تقدیر پہ چلی جاتی ہے۔ اور جی یہ گھر میں جوان لڑکا تھا، وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے 80 سال کا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے لیتا، یہ جوان کیوں لیا؟ ہمارے منہ سے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں۔ اور جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی یہ ہو گیا، وہ دوسرے جناب دیکھو وہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں کیونکہ ہم مشیت کو جانتے، مشیت کو جانتے۔ کتنی باتیں سناؤں آپ کو، پھر آپ کو مشیت سمجھ میں آ جائے۔ بندے ہیں نا اپنی عقل دوڑاتے ہیں، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ عقل والوں کی بات سنائی، پھر سن لیں ایک مرتبہ۔ وہ بندے نے تربوز دیکھا، تربوز آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ادوانا فارسی میں بھی کہتے ہیں، آپ ادوانا کہہ لیں، متیرا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، واٹر میلن کہتے ہیں، ہب ہب عرب والے کہتے ہیں۔ نرم سی بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اتنا بڑا جناب تربوز ہے، اتنی نرم بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ غلط لگا ہوا ہے، اس کو کسی مضبوط درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بندہ تھا نا، اپنی عقل سے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ غلط لگا ہوا ہے بیل کے ساتھ، اس کو مضبوط درخت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال بات کی آگے گیا، آگے ایک باغ تھا، اس میں درخت لگے ہوئے تھے، سیب کے بھی دوسروں کے، وہاں اس کو تھوڑی سی چھاؤں ملی، کہنے لگا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ سیب کو دیکھ کے کہنے لگا اتنا چھوٹا سا سیب اور اتنے بڑے درخت پہ لگا ہوا ہے، اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا،
اور تربوز کو یہاں ہونا چاہیے تھا. جو اس کی عقل، جو اس کی سمجھ. لیٹ گیا، نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کے اوپر ایک سیب گرا. کبھی خود گر جاتا ہے، کبھی پرندے قطر دیتے ہیں. وہ سیب گرا تو ہڑبڑا کے اٹھا، فوراً کہنے لگا واقعی یہاں اگر تربوز ہوتا تو آج میرا تو کام ہو گیا تھا. یہ سیب تھا تو میں بچ گیا ہوں، اگر یہاں تربوز ہو. وہ بالکل صحیح لگا ہوا ہے. جب پڑھی ہے، مار کھائی ہے تو سمجھ میں آئی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ فلاں چیز کیوں بنائی ہے، ایسی کیوں بنائی ہے، وہاں کیوں بنائی ہے، تو یہ ہم سمجھ سکتے. اونچی یہ اللہ کی مشیت، وہ جو چاہتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب اس کے چاہنے میں ہم کوئی عیب بتا سکتے کیونکہ ہماری عقل نہیں ہے. اس نے ہمیں یہی کہنا ہے رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہماری طرف ہماری سمجھ میں آئے یا. وہ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ مرید تھے، کسی جگہ چلے گئے، سفر کرتے جا رہے. ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں ہر چیز کا ریٹ ایک ہی تھا. آپ کے ہاں بھی کوئی دکان ہوتی ہے نا، 5 روپے ہر چیز 5 روپے. جس طرح عرب میں کلو شے 2 ریال یا 5 ریال کی دکانیں 10 ریال کی بنی ہوئی. اس پورے گاؤں میں ہر چیز کا ریٹ ایک ہی تھا، نرخ، رقم، قیمت. بزرگوں نے فوراً فرمایا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے. مریدوں نے کہا پیر جی یہاں ہر چیز ایک ریٹ میں سستی مل رہی ہے، کچھ دن یہاں رہنے دو نا، کچھ مزے کر لیں. انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں سے چلو، یہ رہنے کی جگہ جہاں ہر چیز کا ایک ہی ریٹ ہے، یہ رہنے کی جگہ. اللہ والے تھے، سمجھدار تھے. وہ مریدوں نے کہا نہیں جی 2-3 دن تو دے دیں. انہوں نے کہا مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وہی ہوا. اسی چکر میں کیونکہ سستا مل رہا تھا، خطا ہو گئی. معلوم ہوا کہ جی وہاں کا قانون ہی عجیب تھا. انہوں نے پھانسی کا پھندا اناؤنس کر دیا. وہ جس کے گلے میں ڈال رہے تھے گلا چھوٹا تھا، ان کا جس کا گلا موٹا ہوگا اس کو دیں گے، کیونکہ وہاں تو ہر چیز ایک ہی باؤ تھی. ان کے ایک مرید کے گلے میں فٹ آ گیا، انہوں نے کہا اس کو پھانسی دیں گے. اگر ہر چیز کا بھاؤ ایک تھا تو وہاں پر قانون جس طرح کا. وہ روتا ہوا آیا، فرمایا پہلے کہا تھا یہ رہنے کی جگہ. جرم کسی کا ہے، تیری گردن فٹ آ گئی ہے، بول. اس نے کہا حضرت جی بچاؤ. فرمایا توبہ کرو، نکلتے ہیں یہاں سے. تو یہ ہمارے سمجھنے کی بات اونچی. کتنا زور لگا لیں آپ، بعض باتیں ہم سمجھا دیتے ہیں، لیکن رب کے کام ہے وہی بہتر جانتا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا. ایک پیر صاحب کا ایک بڑا چہیتا لاڈلا مرید تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت رہتا تھا. اس کا ایک دوست تھا اندھا، بلائنڈ، نابینا. مرید نے کہا پیر صاحب آپ اتنے بڑے پیر ہو، اس کے لیے دعا کرو نا، اس کو آنکھیں مل جائیں. فرمایا اللہ نے نہیں دی ہیں، اسی میں بہتری ہے. اللہ نے نہیں دی ہیں اسی میں. اور جی میں آپ کا اتنا مرید اور اتنا آپ کا خیال رکھتا ہوں، آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. فرمایا اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کی رضا پہ. وہ بھی آگے سے ضدی، نہیں جی میری خاطر کرنا پڑے گا، بہت ہی زیادہ منت سماجت، میں آپ کا جناب اتنا مرید ہوں، دیکھیں میری بات مان. پیر صاحب نے کہا دیکھ میں تجھے سمجھا رہا ہوں، مشکل میں پڑ جائے گا. اس نے کہا جی وہ بھی دنیا دیکھے، مجھے بھی دیکھے، آپ کو بھی دیکھے، دنیا دیکھے، دوست ہے اتنا پیارا ہے، جی چاہتا ہے. ہمارا بزرگوں نے دعا کر دی، اس کو آنکھیں مل گئی. اتنی عمر کچھ دیکھا نہیں تھا، اب آنکھیں ملی ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہر چیز یوں دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا. وہ اس کو لالچ چڑھا، اس نے اس حالت میں جو دیکھا، کسی کی عورت کو دیکھ لیا، اس پہ اس نے آگے کوئی دست درازی کی بات بڑھ گئی، قتل ہو گیا، قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں چلا گیا. مرید روتا ہوا آیا، حضرت جی. فرمایا تجھے کہا تھا اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، اسی میں بہتری ہے. بول اب ساری عمر جیل میں رہے گا، کیا فائدہ ہوا. تو ہم مشیت کو جان سکتے
سکتے. آنکھیں نہیں تھی، آزاد تو تھا، پھر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا. آنکھیں لی، اب ساری عمر قید میں گزارے گا. تو جو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، جو اللہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہمیں سمجھ آئے یا آئے سمجھ یا نہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے عربی میں اتارا قرآن. اللہ خود فرما رہا ہے کسی اور زبان میں اتارتے، کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، وہ انہیں پڑھ کے سناتا. انہوں نے نہیں ماننا تھا، یہ ایمان نہیں لاتے. ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے. خود بنی اسرائیل کے علماء بھی کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ نبی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں. اب پتہ چلا جان پہچان کر بھی کوئی نہ مانے، اس کا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ایک شخص جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، پھر بھی مان نہیں رہا، تو اس کے لیے سخت حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی ایک جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، آپ کہیں گے اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتہ ہے اور وہ پھر نہیں مان رہا، تو اس کے لیے سخت حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی. آج جو لوگ ان کے لیے رعایت ڈھونڈتے ہیں، دھیان دینا، اجی ان کا کیا قصور؟ تو جو ایسا کہتے ہیں پہلے ذرا اپنے قصور کو تو جان لیں. اجی وہ وہاں پیدا ہوئے کافروں کے ہاں، وہ کافر ہو گئے، ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہو گئے، ان کا کیا قصور؟ تو سنو، جانتے ہیں. اس وقت بھی یہودی جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، آج بھی جانتے مگر مانتے نہیں. تو جو جان بوجھ کر نہ مانے. کیا حضرت عیسیٰ کا بیان موجود نہیں ہے کہ میرے بعد حضور تشریف لانے والے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس کے باوجود نہیں مان رہے، تو یہ ہٹ دھرم ہے. اور جو ایسے ہوتے ہیں پھر ان کا انجام بھی زیادہ سخت، ان کے لیے تکلیف عذاب بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مومنوں کے ہاں پیدا کیا. پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کا نام پہنچ گیا، اذان پہنچ گئی، اور مسلمانوں کے ہاں ہوئے. اب یہاں سے ہی اندازہ کر لو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو پیدا ایسے گھرانوں میں اللہ نے کیا جہاں نبی سے پیار کیا جاتا ہے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، درود و سلام سننے کو ملی، تو اس پہ شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی. او عشق کرم دا قطرہ ازلی، صوفی کا کلام ہے، بزرگوں کا. عشق کرم دا قطرہ ازلی، تے میں دے بس نہیں. یہ عشق کا کرم جس پر ہوا ہے اس کو اس کا قطرہ ملا ہے. جس پر کرم ہوا ہے اس کو عشق رسول کا قطرہ. یہ میرے تیرے بس کی بات. ہک نہ کھپ دیاں عمر گوائی، تے پلے پیا نہ کائی. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر کھپا دی، ان کے ہاتھ کچھ آیا، بستر لوٹا اٹھا کے گھومتے رہے، دنیا پھرتے رہے، کچھ میلا. تے ہک نہ ہوش جدوں کی آئی، اے نعمت گھر پائی. اور کچھ وہ خوش نصیب ہے کہ آنکھ کھولی ہوش آئی تو انہیں نبی کا دیدار بھی ہوا، نبی کا درود و سلام بھی سننے کو ملا، یہ نعمت گھر میں موجود پائی. یہ کرم کی باتیں ہیں. کیا ہے؟ ماننا. ہم پر مہربانی ہے جو ہم ماننے والے ہیں. یہ کیا ہے ہم پر؟ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو بتا دیا. علماء جانتے ہیں بنی اسرائیل کے، اسرائیل نام یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، سارے جانتے ہیں، پھر بھی مانتے.
اور فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اندر تو اس کو پتا تھا نا کہ میں خدا نہیں ہوں، واش روم تو جاتا تھا نا، پوچھ رہا ہوں، اس کو پتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، پھر بھی خدائی کے دعوے تو جان بوجھ کے جو نہ مانے تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہم آج یہ کہیں کہ جی ان کا کیا قصور، تو ہم اپنا شکر کریں کہ ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عربی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند، خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو باتیں آپ سے اور کرنی ہیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، ان کے دل پر اترا، جیسی قرآن کی سمجھ ان کی ہے کسی اور کی ہو سکتی؟ اونچی کہیے گا۔ قرآن کا ترجمہ کر لو، قرآن ہی پڑھنا پڑے گا، نماز میں ترجمہ پڑھو گے تو نماز اونچی، جتنی مرضی زبانوں میں ترجمہ کر لو وہ قرآن نہیں ہوگا، وہ قرآن کا ترجمہ ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اجنبی کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا منع نہیں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے۔ ہاں، ان کو پڑھنے کا ثواب، تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن جبریل امین نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ عربی عبارت کے بارے میں ایک مسئلہ کہ کیا اس کو کسی اور زبان میں لکھ سکتے ہیں؟ اب مثلا الف اے کے لیے لکھتے ہیں، آپ اے لکھتے ہیں، الف کے لیے ہے ای بھی لکھتے ہیں، آئی بھی لکھتے ہیں، اب عین، اب فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیں، رومن میں لکھیں، کسی طرح لکھیں، اگر تلفظ مثلا سے، سین، صاد، فرق کیسے کریں گے؟ زال ہے، زوئے ہے، دعاد ہے، فرق کیسے کریں گے زیڈ کا لفظ ایک کے لیے؟ تو کچھ ڈاٹ لگا کے تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں، لیکن تلفظ صحیح ادا نہیں ہوگا تو پھر وہ جائز نہیں ہو۔ اگر فرق ہوتا ہو اور صحیح تلفظ کی سمجھ آتی ہو تو پھر اس میں رومن میں گنجائش ہوگی، بشرطے کہ تلفظ صحیح پڑھا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم قرآن کریم سے پیار کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ یہ ابھی بیان جاری ہے، قرآن کریم کے حوالے سے آیا ہے، لوگوں کے حوالے سے۔ میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس کے لیے میں یہاں پر یہ تفسیر کا سلسلہ روک رہا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توجہ، ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کر، احادیث کو سن کر، علماء سے، اولیاء سے کیا سیکھا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم دین کے پابند ہو جاتے ہیں۔ دین کے، بہت دھیان سے سننا میری باتیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں لوگ دھیان سے۔ جب ہم دین کے پابند ہو گئے تو اب ہمیں کسی اور سے قانون، پالیسی، رولز سیکھنے کی، لینے کی ضرورت، اونچی کہیے گا۔ ایک مسلمان کے لیے دین مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا کو کیسے برتنا ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے دین کے بنیادی ارکان گواہی ہے، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ارکان ہیں، جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں قرآن و حدیث نے بتا دیا۔ کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں، ہم نہیں سیکھ رہے ہیں تو ہمارا قصور۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مال سے، جان سے، قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں بیان ہوا۔ کوئی قرآن کی آیتیں نکال سکتا کہ جی قرآن سے اتنی آیتیں نکال دو، ایسا ہو سکتا؟ اللہ کا حکم جو آ گیا ہے ہم اس کو خود سے منسوخ
کینسل کر سکتے نہیں۔ مسلمانوں نے جب تک جہاد کیا، قلم سے بھی، زبان سے بھی، تلوار سے بھی، جب تک جہاد کیا، مسلمان عزت والے رہے، ان کا روب رہا۔ جب مسلمانوں نے علم کو اور تعلیمات اسلامی کو چھوڑا، دوسری چیزوں میں پڑ گئے، جہاد سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لیا، نتیجے میں زوال آیا، انحطاط، کمزوریاں آئیں، ابتری آئی، حالات برے ہوئے۔ ایک جہاد تھا جس کو ہاٹ وار کہتے تھے، گرم جنگ۔ پہلے اونٹ گھوڑوں پر پیدل ہوتی تھی، تلوار سے ہوتی تھی، نیزے بھالے سے ہوتی تھی، خنجر سے ہوتی تھی۔ پھر آلات بنتے رہے، ویپنز جن کو ہتھیار کہتے ہیں بنتے رہے، بندوقیں آئیں، پستول آئے، پھر ٹینک آئے، توپیں آئیں، آج کل میزائل آ گئے، جدید کتنا سامان بن گیا، کوئی اندازہ نہیں۔ بڑے ملک جو اسلحہ بناتے ہیں، جب اسلحہ بنا لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو استعمال کرو، تو کسی چھوٹے ملک پہ اپنے اسلحے کو استعمال کرنے کے لیے جنگ چھیڑ دیتے تھے، اور اپنا اسلحہ اس میں جھونک کے جناب انسانی لاشوں کے انبار لگا دیتے تھے۔ یہی ہوتا آیا نا، جو ملک اسلحہ بناتے ہیں ان کو بنانے کے بعد کبھی بیچو، اس کو زنگ نہ لگ جائے، بیچنا ہے تو اب جنگ چھیڑنی ہے، تو کسی کو جنگ چھیڑ دی، کو مسئلہ چھیڑ دیا، اس طرح اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے انسانی جانوں کو وہ تباہ کرتے رہے۔ 12-13 سال ہو گئے، اب جنگ کا کچھ نقشہ بدل گیا ہے۔ پہلے ہاٹ وار ہوتی تھی، اب جو کچھ ہو رہا ہے ہائیبرڈ، یہ لفظ انگلش کا ہے، شاید آپ کے منہ سے نکل جائے، ہائیبرڈ اگر یاد کرنا چاہیں۔ اس کو خاموش جنگ بھی کہتے ہیں، اس کو جدید ٹیکنالوجی کی جنگ بھی کہتے ہیں، اس کو ہائیبرڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں، نادیدہ خاموش جنگ۔ یہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ فوجیوں کی ایک حکمت عملی کا نام ہے، کس انداز سے جنگ کرنی ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر یہ جنگ 10-12 سال سے دھیرے دھیرے مسلط کر دی گئی ہے اور مزید کی جا رہی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، نام کیا بتایا میں نے؟ ہائیبرڈ وارفیئر اس کو پورا کہتے ہیں۔ غالباً عربی میں حرب جہینہ، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، یا حجینہ، حرب حجینہ اس کو کہتے ہیں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو۔ اس میں روایتی ہتھیار، تلوار، بندوق، میزائل وغیرہ کا استعمال نہیں، انسانی جان کا بھی، کہ کسی محاذ پہ بھیج کے بندوں کو اسلحہ دے کے بھیجنا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہو رہی ہے اسمارٹ فون سے، لیپ ٹاپ سے، انٹرنیٹ سے۔ روایتی ہتھیار نہیں ہے اس میں، کم لاگت، پیسے کم خرچ ہوں گے، جنگ پوری ہوگی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ روایتی جنگ سے جو عام طور پر ہوتی ہے ہتھیار سے، ان سے زیادہ تباہ کن اور زیادہ بری۔ اپنے ہدف کی جمع اہداف، یعنی جو مقاصد ہیں، ان کو، جو اہداف ہیں کہ یہ کرنا یہ کرنا، ان کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قوتیں چھوٹی قوتوں سے شاطرانہ چالیں چلتی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، غیر محسوس طریقے سے آپ کے احساسات بدلے جائیں گے، آپ کے خیالات بدلے جائیں گے، اور آپ کو بدلنے والا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یا تو پیسے خرچ کیے ہیں، اور یا ایسے کام وہ کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا چل رہا۔ مثلا کوئی چھوشا چھوڑ دیا آپ میں، فلاں چیز غلط ہے،
ایسے ہی کوئی بات کر دی، دوسرا آدمی جواب دے گا غلط نہیں ہے صحیح ہے، دونوں الجھ گئے، دونوں میں سے دونوں کو دیا جائے گا تم یہ کرو تم یہ کرو، تاکہ اس قوم میں انتشار آئے، یہ اکٹھے نہ رہیں، یہ لڑنے لگ جائیں، مسئلے کھڑے کریں گے، کبھی وہ سیاسی ہوں گے، کبھی وہ لسانی ہوں گے، کبھی وہ مذہبی ہوں گے، کبھی وہ سماجی ہوں گے، کبھی علاقائی ہوں گے، یہ مسائل کر کے لوگوں کی قوت کو ختم کرنا، ان کی معیشت کو کھوکھلا کرنا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ موافق اور مخالف، موافق وہ جو حق میں ہے، مخالف وہ جو اختلاف کر رہا ہے، دونوں گروپوں پر کام ہو رہا ہے۔ کہیں مذہبی جنگ چھڑائی ہوگی، کہیں معیشت کی جنگ، یہ ٹماٹر کیوں مہنگے ہو جاتے ہیں، غائب کیوں ہو جاتے ہیں، یہ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گیس کبھی بند کبھی کھولنا، یہ لوگوں میں جناب فلاں عہدے پر فلاں آدمی ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ حکمران نہیں ہے، آپس میں کوئی بھی مسئلہ کوئی چیز کھڑی کر دیں گے، آپ بے دھیانی میں شروع ہو جائیں گے۔ سوشل میڈیا یہ جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ واٹس ایپ ہو، وہ ٹویٹر ہو، وہ انسٹاگرام ہو، وہ ٹیلی گرام ہو، یہ جتنی آپ کی انہوں نے ایپس اور آئیکن بنائے ہیں آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں، اور زور لگایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کھیلیں، آدھوں کو ادھر آدھوں کو ادھر۔ کچھ لوگ انہوں نے باقاعدہ فکس کیے ہوئے، یعنی ان کا کام کن کا ہے، وہ آپ سے کروا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، آپ سے کروا رہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اداروں کو کھوکھلا کرنا، لوگوں کو تجارتی طور پر معاشی طور پر کمزور کرنا، جب آپ کی وہ نہیں رہے گی تو خانہ جنگی چھڑے گی، افواہیں پھیلانا، سازشی نظریات، یہ جملہ اگر توجہ دے لیں گے، سازشی نظریات یعنی وہ خیالات جن میں سازش بھری ہوئی ہے، ان کو عملی سازش بنا کر آپ میں رائج کر دینا اور آپ کے اندر دہشت گردی اور لڑائی کروانا۔ ملک سے آپ کا اگر جذباتی لگاؤ ہے اس کو کمزور کرنا، نبی سے لگاؤ ہے کمزور کرنا، دین سے لگاؤ ہے کمزور کرنا، رشتے ناتوں میں آپ کو بگاڑنا، پالیسی ساز لوگوں پر اثر انداز ہونا اتنا کہ قانون بن جائے، مجرمانہ چالیں، یہ معاشی نا انصافی نا ہمواری آپ کے معاشرے میں جو آ رہی ہے، داخلی طور پر آپ کو کمزور کر دیا جائے، ویسے آ کے لڑیں گے تو دنیا چیخے گی، اس طرح اندر اندر کبھی آپ میں فحاشی ڈالی جائے گی، کبھی آپ میں دوسری باتیں ڈالی جائیں گی، ایسے جواز پیدا کیے جائیں جو خرابی لائیں، اور وہ یعنی ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نازک معاملات کو چھیڑنا، کہیں فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ ہو نہیں رہی ہے، یہ ہو نہیں رہی ہے، کبھی فوج کے خلاف، کبھی حکومت کے خلاف، کبھی جناب اپوزیشن بنا کے آپ کو ان کا حامی، کبھی دوسروں کا، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اب دھیان سے سنیں جو لفظ میں کہنے لگا ہوں اسی میں شامل، علماء اور پیروں کو متنازع بنا دو۔ متنازع کا مطلب ان میں شک ڈال دو، لازمی بات ہے، دین کے حوالے سے علماء سے ہے یا پیروں سے رابطہ ہے، ان میں جو ہیروز ہیں ان کو متنازع بنا دو، ڈسپیوٹڈ بنا دو، کنٹروورشل بنا دو، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، بھروسہ نہ رہے۔ جب بھروسہ نہیں رہے گا نتیجہ کیا ہوگا؟ اجی ہم نہیں مانتے، کسی اور کو لاؤ، ہم اس کی بات نہیں سنتے۔ علماء سے لوگوں کا تعلق کمزور ہو جائے گا، مسجد میں آنا کم ہو جائے گا، جب علماء کی باتوں پر اعتبار نہیں رہے گا دین سے تعلق کم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
کہیں جعلی پیر کھڑے کر دو، ان سے ایسی حرکتیں کروا دو، کہیں علماء میں ایسے مسئلے ڈال کے لڑوا دو. ذہن سازی. اپنے ہاں بلائیں گے آپ کو، آئیے ہمارے ملک کی سیر کیجئے، ٹکٹ بھی دیں گے، رہائش بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے، آپ کو مہینے بھر کا ٹور، یہ دیکھو یہ دیکھو. ذہن بدلنا. اور خاص طور پر نوجوانوں پر یہ کام، لڑکے لڑکیوں پر، کالج یونیورسٹی اسکولوں کے لڑکوں پر، نوجوانوں پر یہ کام کرو، تاکہ ان کے ذہن بدل گئے تو اگلی نسل پر محنت کی ضرورت. دشمن کا شکنجہ ہے یہ، جس کا نام ہائیبریڈ ہے. آپ کے فوج کے سربراہ بھی پچھلے کتنے برسوں سے بول رہے ہیں کہ ہم پر یہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے. وہ اپنے فیصلے اس طرح آپ سے کروائیں گے. بات ان کی ہوگی، کریں گے آپ، مطالبہ ان کا ہوگا مگر کریں گے آپ. یہ منفی سفارت کاری. آج کشمیر کو 138 روز ہو گئے ہیں، کچھ کر سکے آپ؟ اونچی کیوں؟ آپ تو ایٹمی قوت ہیں، آپ کے پاس تو ایٹم بم ہے. پھر آپ کو کوئی ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کے لیے کوئی آواز کیوں نہیں نکال رہا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے شہریت کا جو نیا طوفان آیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ آپ کہیں گے جی وہاں ہو رہا ہے، ہمیں کیا؟ یہ سب آپ کو گھیرا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اب جنگ، وہ ایک دوسرے کی فوجیں رہیں گی، ٹینک رہیں گے، فوجوں کے سارے ہوں گے، مگر وہ لڑائی نہیں ہوگی. اس طرح وہ آپ کو خراب کر دیں گے کہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے، اور پھر جو چاہے گا آپ سے جس طرح چاہے گا کرے گا. آگہی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ہم نے فون دیے ہوئے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے پیکیجز فری دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کے اندر سے وہ سوچ ہی نکال لی جائے جو وطن کے لیے ہوتی ہے، جو دین کے لیے ہوتی ہے. پاکستان میں رہ کر آپ پاکستان کے حمایتی نہ رہیں، یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. کبھی آپ اپنی فوج کے خلاف بولیں، کبھی اپنے عدالت کے خلاف بولیں، کبھی آپ کسی طبقے کے خلاف لڑواؤ، زیادہ سے زیادہ الجھاؤ. علماء کا کیا حال کر دیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہاں کہاں کس طرح کے پیر کھڑے کیے گئے، کتنے لوگ ہیں. وہ کون کس کو، کسی کو پیسہ دے رہے ہوں گے، کسی کا دماغ ویسے ہی ایسا کر دیں گے کہ وہ بغیر پیسے کے ان کا کام کر رہا ہوگا. اب اس کے لیے آپ کہیں گے مولانا یہ باتیں تو آپ نے سنا دی کہ یہ عسکری حکمت عملی ہے جس کا نام ہائیبریڈ وار ہے، ہم اس میں آ گئے ہیں. اب ہم کریں کیا؟ ہم کو سب سے پہلے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. نمبر 2، اپنے وطن سے پیار کرنا ہے. پاکستان نہیں ہے تو آپ بھی ہاں. اب آپ کو ہوش میں رہنا ہے کہ کوئی بات آئی ہے اور آپ اس کے پیچھے لگ گئے. پہلے جانچیں کہیں یہ سازش تو نہیں ہے، میں اس کا اعلی کار بن رہا ہوں، کہیں میں تو نہیں مجرم بن جاؤں گا، دوسرے 10 کو خراب کروں گا. میں نے تحقیق کی ہے یا نہیں کی ہے، کون سی خبر کیسی ہے، کیا پروگرام ہے، دشمن کیا چاہتا ہے. ہمیں یہ ہوش میں آنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے وابستہ رہیں جن کے ساتھ رہنے سے آپ کا دماغ اور آپ کی عقل کی سمت صحیح رہے. میڈیا کے اینکر خرید لیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ سوشل میڈیا آج کل چل رہا ہے کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. یہ باقاعدہ آپ کو اس طرح کھوکھلا کیا جا رہا ہے. میں پچھلے دنوں سے جو تقریباً آپ سمجھ لیں یہ جب سے نئی حکومت آئی ہے ایسے ہی آ گئی ہے، ان کے کام ایسے ہی ہو رہے ہیں. دورے کہاں کہاں کے، وہ جو اسلامک سمٹ ہو رہا تھا کوالالمپور میں، ملائیشیا میں، وعدہ کیا تھا نبی کی عزت کے لیے ہم چینل بنائیں گے. 3 ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، ملائیشیا، ترکی اور پاکستان. ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. کہاں گئی باتیں؟ جو شخص اس وقت حکمران ہے اس کو اس کی پرانی باتیں ہی سنا دیں تو کافی ہے، اپوزیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جو کچھ وہ پہلے کرتا رہا ہے، کسی ایک بات پر بھی قائم رہا ہے وہ.
مہنگائی کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کے ہاں یہ سارا ملک IMF کے حوالے کیوں کر دیا گیا ہے؟ آپ کو ریاست مدینہ کے نام پر کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ تو ہمیں ہوش میں آنا ہے. یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے. یہ ہائیبرڈ وارفیئر وہ ہے کہ مسلسل چل رہا ہے اور ہر شخص کے دماغ پر اس کی کارروائی جاری ہے. آپ انٹرنیٹ کھولنا، گوگل پہ ہائیبرڈ لکھنا، ہائیبرڈ وار لکھنا، اس پہ اردو، انگلش، عربی سب زبانوں میں آپ کو ہدایات نظر آ جائیں گی. سن لینا، میری نہ سنو تو وہاں سے سن لینا اگر مجھ پہ شبہ ہے آپ کو. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ نہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان رہیں، نہ وہ چاہتے ہیں آپ پاکستانی رہیں. اور ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، نہ نبی کا دامن چھوڑیں گے، نہ ہم وطن میں بگاڑ آنے دیں گے. ہمیں جاگنا ہوگا. ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پہ نظر رکھنی ہوگی. کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کون کون سے کھیلوں کے نام پہ کیا کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں سازشوں سے باخبر رہنا ہوگا. ہماری قوم کو جس طرح وہ کہتے ہیں جی پولیو کے قطرے پلاؤ تاکہ جی لنگڑے نہ ہو، تو 15 مہینے ہو گئے اس حکومت کو بھی پولیو کے قطرے پلا دو تاکہ یہ بھی کھڑی ہو جائے. بات کرنی ہے تو ہمارے پاس بھی یہ جملے ہیں، لیکن ہم وطن سے کسی طرح بھی کسی کی کوئی تخریب کاری پسند کر سکتے. عدالتوں کے فیصلے عدالتیں جانیں، پارلیمنٹ جانے، کیونکہ پارلیمنٹ نے اب تک کون سے قانون بنائے ہیں ہمارے لیے، کیا کام کیا ہے ہمارے لیے. تو ہمیں اس وطن کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اب جاگنا ہے. یہ جو وار ہے یہ گھروں میں پہنچ چکی ہے. آپ یہ نہ سمجھنا شاید میرے جملے آپ کو پوری طرح اثر نہ کر رہے ہوں، یہ ہائیبرڈ وار جو ہے آپ کے گھروں میں پہنچ چکی ہے، آپ کے ذہنوں میں اتاری جا رہی ہے، اور غیر اپنا کام نکالتے جا رہے ہیں. آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ وہ آپ سے کیا کروا رہے ہیں، اور آپ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے لوگ جہاں بیٹھے وطن کی برائی، وطن کی برائی، وطن کی برائی. وطن ہمارا ہے، ہم برے ہو گئے ہیں. ہم نے اب اس کو سنوارنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ہم سے کھیلنے نہ پائے. اور ہمارے دین کے معاملے میں ہم کسی کا دخل برداشت، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے، لیکن آپ کر رہے ہیں. آپ کو کس طرح نبی سے دور کیا جا رہا ہے، قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، غلط باتیں اتاری جا رہی ہیں. یہ جتنے لوگ جو آ گئے ٹی وی پہ بھی آ گئے، دوسری جگہوں پر، جن کے اپنے پورے وجود پر ایمان نہیں ہے، اور وہ ایمان کی باتیں آپ کے ساتھ آ کے کر رہے ہیں غلط. میں نام لینے پہ آؤں تو یہ جتنے اٹھے ہیں سارے، وہ ذاکر نائک ہو، وہ جاوید غامدی ہو، یا محمد شیخ کہلانے والے، یہ سارے فتنے ڈالے گئے ہیں آپ میں کہ دین کی تعبیر بدل جائے، دین کی تشریح بدل جائے. دین وہی ہے جو میرے نبی کا ہے، جو صحابہ اہل بیت سے ہم تک آیا ہے. ہم اس کے سوا کسی اور کی کوئی تعریف پسند نہیں کر سکتے، قبول نہیں کر. جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے، جب تک اللہ والوں سے جڑے رہیں گے ہمارا ایمان بچا رہے گا. اگر آپ نے ان سے تعلق ختم کر لیا تو یہ ٹی وی، انٹرنیٹ آپ کا ایمان نکالنے کے لیے پوری طاقت سے لگا ہوا ہے. اور پاکستانیوں، ساری دنیا کی نظر میں یہ پاکستان کھٹک رہا ہے. ان کے پاس ایٹم بم کیوں ہے؟ ان کے پاس آج تک نبی کے لیے جذبہ اور غیرت کیوں ہے؟ ساری یلغار آپ پہ ہے. اور معاشی طور پر آپ کو مہنگائی کے ذریعے، یہ دوسری چیزوں کے ذریعے کھوکھلا کر رہے ہیں. پھر آپ کے اندر دم خم نہیں ہوگا، اور وہ آپ پر قابو پا لیں گے، آپ کا بم بھی چھین لیں گے، اور آپ پر اپنی منمانی. تو ہم نے ایسا ہونے نہیں دینا. تو جاگنا ہوگا. یہ ایک پیغام تھا، آپ کو پہنچا رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو بہت اچھی بات ہے. مجھ پر اعتبار نہیں تو سب کے سب جا کے گوگل سے پوچھ لینا، اس پہ لکھنا ہائیبرڈ وار. وہ آپ کو سنائے گا، اردو میں بھی سنا دے گا، عربی میں بھی سنائے گا، انگلش میں بھی سنائے گا. پوری تفصیل موجود ہے کہ وہ کہاں کہاں. میں نے کہا نا کچھ ایک شعبہ نہیں ہے، پوری تفصیل سناؤں 2 گھنٹے لگے کہ کس شعبے میں کس طرح جا کر وہ کیا کرتے ہیں. تو ہمیں جاگنا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنا وطن بھی. اور ہم اپنے حکمرانوں سے کہہ دیتے ہیں غیروں کے ایجنٹ مت بنو،
غیروں کے غلام مت بنو، بننا ہے تو نبی کے غلام بنو۔ ان غیروں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ قرآن نے کہہ دیا ان کو دوست نہ بناؤ، تو ان کی دوستی کے چکر میں نہ آؤ۔ غیرت ایمانی لاؤ، جس دن نبی کے غلام ہو جاؤ گے غیب کے خزانوں سے مدد ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ 313 تھے بدر میں، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک کے پاس صحابہ کی تعداد پر نہیں، سامان پر نہیں، ایمان پر بات ہوتی تھی۔ آج بھی ایمان آ جائے گا تو بیڑا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، ہم آج بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں سے آئے صدا آئے اور کوئی ایسا رہنما ملے جو اس ملت کو سنوارے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، سازشوں سے بچائے، اور ہمیں بہکنے بھٹکنے سے بچائے۔ ہم سب کے ایمان کو بھی سلامت رکھے، اس وطن کو بھی سلامت۔ یہ پیغام آپ کو دینا تھا، بہت ضروری تھا، تو میں نے مختصراً عرض کیا۔ اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ضروری ہوا تو مزید تفصیل لا کر آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ جاگتے رہیں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنے گھر بار کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے، اس میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی گزرا، 17 دسمبر غالباً ان کی تاریخ تھی۔ اسی طرح اللہ والوں کے دن پھر حضرت نظام الدین اولیاء کا عرس وہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے مسلمانان عالم اور خاص طور پر کشمیر اور اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔